صلاتہم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. یہ نہیں فرمایا ہوں گے، نہیں فرمایا قد افلح، ایمان والے کامیاب ہو گئے. ان کی ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے. ایسی چیز نہیں نماز سے علیحدہ کسی چیز میں دل مشغول نہ ہو، اعضاء جوارح حرکت نہ کریں، یہ ہے نماز کا خشوع. نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی. اگر ایسی چیز ہوتی بھائی کریم داتا ہمیں کہتا ہی نہیں. سچی بات ہے، مہربان ذات ہم پر یہ بوجھ ڈالتی ہی نہیں کہ میرا بندہ کر ہی نہیں سکتا. بندہ ہو کر جس میں تھوڑی سی بھی شرف انسانیت کا کچھ حصہ ہو تو وہ اپنے ماتحت پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے بارے میں اسے پتا یہ کر ہی نہیں سکتا. پتا یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پر. تو وہ تو کریموں کا کریم ہے، مہربانوں کا مہربان ہے. وہ ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالے کیوں؟ تو یہ آسان سی چیز ہے کہ اعضاء اور جوارح نماز میں پرسکون ہو اور دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو. ایک خیال آ جانا وہ مسئلہ نہیں ہے، ایک ہے دھیان چلے جانا، یہ مسئلہ نہیں ہے. خیال رکھنا غلط ہے، ذہن اس طرف متوجہ رکھنا غلط ہے. جھٹک دیا کوئی بات نہیں، پھر نماز میں آ گیا، خشوع ہے. اس میں ہمارے ہاں بڑی زیادتی اور کمی پائی جاتی ہے. ایک قوم تو وہ ہے جسے خشوع کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں، بس نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے. خشوع کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی نماز بڑھیا بنانی ہے یا میں نے اپنی نماز خشوع والی بنانی، یہ فکر ہی نہیں ہے. کپڑے بڑھیا ہو جائیں، صحت بڑھیا ہو جائے، دکان بڑھیا ہو جائے، گاڑی بڑی ہو جائے، نہ جانے کیا کیا کچھ بڑھیا ہو جائے. ہر چیز کی ایسی فکر ہے کہ نہ جانے کچھ نہ پوچھیے. نماز بھی میری بڑھیا ہو جائے، نماز بھی میری بڑھیا ہو جائے. فرمایا ایک تو وہ ہے کہ جسے خشوع کی فکر ہی نہیں، بس نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی. الحمدللہ یہ اچھی عادت ہے، بری نہیں. نماز پڑھنے کی عادت پڑ جانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اب جس طرح نماز چل رہی ہے بس چل رہی ہے، اس میں کوئی ترقی پیدا کرنے کی فکر نہیں. جب تکبیر تحریمہ کہی یعنی اللہ اکبر کی نیت باندھی تو ایک سوئچ ہو گیا، آن ہو گیا. پھر ایک مشین چل پڑی اور وہ مشین اس طرح چل رہی ہے کہ چلتی ہی جا رہی ہے. اب کسی جگہ رک جائے گی تو آدمی رکوع کر لے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، سجدے کا وقت آئے گا سجدے میں چلا جائے گا. لیکن اس حالت میں دل کہیں اور، دھیان کہیں اور، نہ اس بات کی کوئی فکر ہے کہ نماز کو خشوع والی نماز بناؤں. بس ایک مشین ہے، بٹن دب گیا، چل رہی ہے، جہاں رکی تو رکوع میں چلا گیا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری نماز پڑھ گئے اور یہ یاد نہیں رہا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی. یعنی اتنا بھی دھیان نماز میں نہیں رہا، پہلی رکعت میں کیا سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا. بس جلدی اور تیزی سے تو چل میں آیا، معاملہ کر لیا. سورہ فاتحہ بھی تیزی سے پڑھ لی، سورت بھی جلدی سے پڑھ لی، پھر جلدی سے رکوع کے اندر گئے، جلدی سے سجدہ کر لیا. اس کو حدیث میں چونچے مارنے سے تعبیر کیا ہے. چونچے مار رہا ہے، کوے کی طرح چونچے مار رہا ہے، حدیث میں اس سے تعبیر کیا ہے. حدیث میں جو نماز کے آخر میں پڑھتا ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دیر ہو رہی ہے اور پرواہ نہیں ہے، اچانک جب وقت ختم ہونے لگا تو اس وقت جلدی سے قام فنقر اربعا، 4 چونچے مار لی. یہ چونچے مارنا کیا ہے؟ بس سجدے میں سر گیا، پھر جلدی سے وہ رٹے ہوئے الفاظ زبان سے نکالے اور پھر سر اٹھا لیا.
خشوع حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلاؤ، اس میں ترقی کرنے کی کوئی فکر نہیں. ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ اپنی نماز میں خشوع کی فکر ہی نہیں ہے. دوسری طرف بعض حضرات کی حالت یہ کہ اس کو خشوع حاصل کرنے کی کچھ فکر تو ہے، اور اس فکر کے نتیجے میں خشوع حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب خشوع حاصل نہیں ہو پاتا، جو اس کا اعلیٰ درجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، تو مایوس ہو جاتے. یہ بھی ہے کیا نماز میں دھیان آ رہتے ہیں، خیالات آتے ہیں، مایوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے. جب مایوسی ہو گئی اور یہ کبھی حاصل ہوگا ہی نہیں اور اس کو اپنے اختیار سے باہر سمجھ لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب خشوع حاصل کرنے کی فکر تھی وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی، اور پھر جہاں سے